کا مظاہرہ کیا۔ امام علیہ السلام نے کسی کو اس کی بد اخلاقی کا جواب بد اخلاقی سے نہیں دیا بلکہ اخلاق سے دیا۔ بس عزیزو، یہ گزارشات تھیں کہ اللہ توفیق دے مجھے اور آپ کو کہ ہم ان تمام باتوں پہ عمل کر سکیں۔ کربلا والوں کا یہ درس ہے، مجھے اور آپ کو سیکھنا چاہیے۔ زندگی کا نہیں پتہ کس مقام پہ ختم ہو جائے۔ آج 18 محرم، 18 صفر، 19 صفر، 20 صفر، چہلم، تیاریاں ہو رہی ہیں چہلم کی، لیکن چہلم صرف امام حسین علیہ السلام کا ہوتا ہے، باقی بھی امام شہید ہیں، کسی کا چہلم نہیں کرتے۔ چہلم صرف مولا حسین کا۔ وجہ کیا ہے؟ عزیز علماء نے وجہ یہی لکھی ہے کہ ہر امام کی شہادت کے بعد اس امام کی اولادوں کو چہلم کرنے کی اجازت تھی۔ واحد شہید ہیں حسین، جن کی شہادت کے بعد بیٹا موجود تو تھا مگر باپ کا چہلم نہ کر سکا۔ قاتل تھک گیا، مقتول نہیں تھکے، ظالم تھک گیا، مظلوم نہیں تھکے۔ حاکم شام نے سپاہی کو بلا کر کہا کہ جاؤ زندان سے قیدی کو بلا کر لے آؤ۔ رات کا اندھیرا ہے، سپاہی زندان میں آیا جہاں میرے اور آپ کے آقا آرام فرما رہے تھے۔ میں نے کہا آرام فرما رہے تھے، کوئی مخمل کے بستر پہ نہیں سو رہے تھے، زندان کی خاک تھی، اینٹوں کا سرہانہ تھا، چوتھے امام آرام فرما رہے تھے اور سپاہی آیا۔ سپاہی نے آ کے امام کا نام لے کے نہیں جگایا بلکہ جہاں امام آرام فرما رہے تھے اس نے زنجیروں کو پکڑ کر ہلایا۔ زنجیر ہلانے سے تڑپ کے میرے قیدی مولا اٹھے، فرماتے ہیں سپاہی اگر تجھے میرا نام نہیں آتا تھا مجھے قیدی کہہ کر بلا لیتا، میرے زنجیر نہ ہلاتا۔ ظالم تیرے زنجیر ہلانے سے مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہے، کیوں آیا ہے؟ سپاہی کہتے ہیں حاکم نے بلایا ہے، آپ کی پیشی ہے۔ مولا نے فرمایا رات کے اس وقت پیشی؟ سپاہی کہتا ہاں حاکم ہے، جب مرضی بلا لے۔ امام نے طوق زنجیر سمیٹے، پردہ دار بھی آرام فرما رہے تھے۔ مولا نے کوشش کی کہ طوق زنجیر سمیٹنے کے دوران کڑی پہ کڑی نہ لگے، زنجیروں کی آواز میری پھپھیوں کے کانوں تک نہ پہنچے۔ زنجیر سمیٹ کے اٹھنے لگے، کڑی پہ کڑی لگی، کڑیوں کی آواز شام والی بی بی کے کانوں تک پہنچی۔ تڑپ کے جناب زینب اٹھی، سجاد میرا بیٹا کہاں جا رہا ہے؟ اما حاکم نے بلایا ہے، پیشی ہے، دربار جا رہا ہوں۔ بیٹا رات کے اس وقت پیشی؟ ہاں اما ان کی نہیں ہوتی جن کے وارث زندہ ہوں۔ اما میرا کون رہ گیا ہے؟ میرے مہمان مارے گئے، میرے جوان مارے گئے، میرا کوئی رہ جو نہیں گیا۔ اچھا سجاد جاؤ، لیکن جب تک واپس نہیں آؤ گے میں زندان کے دروازے پہ کھڑی رہوں گی۔ سید الساجدین طوق زنجیر سمیٹ کے رات کے اندھیرے میں دربار پہنچے۔ حاکم شام نے امام کا استقبال کیا، امام کے سامنے کرسی رکھی، سجاد کرسی پہ بیٹھو۔ امام نے کرسی کو دیکھا، پھر دربار کے در و دیوار کو دیکھا، میرے آقا کو کوئی وقت یاد آ گیا۔ امام فرماتے ہیں ظالم اس دربار میں مجھے کرسیاں دے رہا ہے جس دربار میں میری بہن سکینہ کئی گھنٹے تک کھڑی رہی ہے، جو مجھے کہتی تھی سجاد بھیا میں تھک گئی ہوں، ظالم سے اجازت دلا دو تھوڑی دیر خاک میں بیٹھ جاؤ۔ ظالم اس دربار میں مجھے کرسیاں دے رہا ہے جس میں میری پھوپھیاں بغیر چادر کے خطبے دیتی رہی ہے۔ امام فرماتے میں کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتا، کیوں بلایا ہے تو نے؟ حاکم کہتا سجاد وطن جانا چاہتے ہو تو جاؤ۔ امام فرماتے ظالم وطن پہ وہ جاتا ہے جس کا وطن پہ کچھ رہ گیا ہو، میرا وطن پہ رہ کیا گیا؟ لیکن اگر تو کہہ رہا ہے تو میں پھپھی سے پوچھ کر آتا ہوں، مشورہ کر کے آتا ہوں۔ پھر تو زنجیر سمیٹے واپس زندان میں، پھپھی اماں حاکم کہتا ہے وطن جانا چاہتے ہو تو جاؤ۔ پھر سجاد اماں آپ کے حکم کے بغیر تو میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، اماں آپ کا کیا حکم ہے؟ بی بی فرماتی ہے سجاد وطن جانے کو تو دل میرا بھی نہیں چاہتا، لیکن اگر اجازت مل رہی ہے نا سجاد، رہائی مل رہی ہے نا سجاد، میں وطن نہیں میں کربلا جانا چاہتی ہوں۔
میں اپنے حسین کا چہلم کرنا چاہتی ہوں۔ میں جو حسین کا لاشا تپتی دھوپ پر دیکھ کر آئی ہوں، جا کر دیکھوں تو صحیح کسی نے میرے حسین کو دفن بھی کیا ہے یا کوئی۔ لیکن سجاد حاکم شام سے کہو میری پھپھی کہہ رہی ہے کہ میں شام فتح کر کے جا رہی ہوں، ہار کے نہیں جا رہی، جیت کے جا رہی ہوں۔ اور جو فتح حاصل کرتا ہے وہ اپنی شرائط منواتا ہے۔ حاکم سے کہو میری پھپھی کہہ رہی ہے کربلا کا لٹا ہوا مال واپس کرو، شہداء کے سر واپس کرو، 3 مہمان دو اور بشیر مہاری دو۔ یہ کسی جملے پہ جناب سجاد نہیں بولے، جب بی بی زینب نے کہا نا بشیر مہاری، سید سجاد فرماتے پھپھی اماں تو اس بشیر کو کیسے جانتی ہے؟ یہ تو شام کا رہنے والا ہے، اماں تو اس کے نام سے کیسے واقف ہے؟ بی بی فرماتی ہے سجاد ہے تو شامی مگر ہے بہت بڑا مومن۔ اما وہ کیسے؟ بی بی فرماتی ہے سجاد یاد کرو جب یزید کے دربار میں خطبہ دے رہی تھی، یہ یزید کے دربار کا ماشکی چھڑکاؤ کر رہا تھا، چھڑکاؤ کرتے کرتے جب میرے قریب آیا ہے سجاد یہ اتنا شریف ہے اس نے مشق کے تسمے باندھے ہیں، اپنی آنکھیں بند کر لیے، آہستہ سے مجھے کہتا ہے علی کی بیٹی کربلا میں مر گئی ہوتی شام نہ آتی، یہ شرابی کا دربار ہے تو علی کی بیٹی ہے، یہ بدماش کا دربار ہے تو شریف کی بیٹی ہے۔ مولا آپ کا گریہ قبول فرمائے۔ بس ادادہ رحمت میں شہداء کے سر ملے، 3 محمل ملے، پردہ دار سوار ہوئے، یہ شام والی بی بی کی آواز سجاد مجھے رباب نظر نہیں آ رہے۔ سید ساجدین نے فرمایا میں نے سکینہ کی قبر کی جانب ایک جاتا ہوا دیکھا ہے۔ سارے پردہ دار سید سجاد کی قیادت میں قبر سکینہ پہ پہنچے ہیں تو دیکھا جناب رباب قبر سکینہ پہ 2 زانو ہو کر بیٹھی ہے، سید سجاد بھی 2 زانو ہو کر بیٹھے اور فرماتے ہیں سکینہ اٹھو، روزانہ پوچھا کرتی تھی نا وطن واپس کب جائیں گے، سکینہ رہائی مل گئی ہے ہم وطن جا رہے ہیں۔ قبر سے آواز ہے سجاد وطن جانا تو سہرا کو میرا سلام کہنا خوش نصیب ہو وطن پہ رہ گئی ہو، میں شمر کے تماچے کھاتی رہی ہو۔ مولا آپ کا گریہ قبول کر۔ بس ادادار و ماتمے 3 محمل ملے، بشیر مہاری، پہلی مجلس علی کی بیٹی نے شام میں پڑھی، وہاں سے قافلہ روانہ ہوا، راستہ چلتے ہوئے جب اس مقام پہ پہنچے جہاں سے 2 راستے، ایک راستہ جاتا تھا مدینے، ایک راستہ کربلا۔ سید ساجدین نے قافلہ روکا، اماں پہلے مدینے یا کربلا؟ سجاد پہلے مجھے کربلا لے چلو، مجھے حسین کا چہلم کرنا ہے۔ لٹا ہوا قافلہ جانب کربلا روانہ ہوا۔ سلطنت کربلا میں جب پہنچا نا قبر حسین کے مجاور جناب جابر ابن عبداللہ انصاری پہلے زائر بھی ہیں مجاور بھی ہیں، آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی ہے، اونٹوں کی گھنٹیوں کی آواز کانوں تک پہنچی، اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں قافلے والے قافلہ روکو، قافلے والے قافلہ روکو، یہاں سے پیدل چلنے کا حکم ہے، کوئی سوار ہو کے نہیں جا سکتا، میرے سردار کا حکم ہے۔ سید ساجدین فرماتے مجاور تیرے سردار کا نام کیا ہے؟ جابر کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عباس ابن علی۔ شیعو جب ادب سے نام لیا ہے نا عباس ابن علی، پشت ناکہ پہ علی کی بیٹی نے سنا ہے، رو کر کہتی ہے سجاد یہ پہلا بندہ ہے جو میرے بھائی کا نام اتنے ادب سے لے رہا ہے۔ سجاد پورا سال تو میں باغی کی بہن کہلواتی رہی ہوں، سجاد اسے کہو یہ نام دوبارہ لے۔ جابر نے پھر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم عباس ابن علی۔ علی کی بیٹی کہتی ہے سجاد جلدی کر محمل بیٹھا، میں پیدل چلتی ہوں۔ آج پہلی مرتبہ عباس نے حکم دیا ہے، پوری زندگی اسی اندیار میں تھی کبھی عباس بھی کچھ مانگے گا، آج عباس نے پہلی دفعہ حکم دیا ہے میں پیدل چلتی ہوں۔ جب بھائی کے قاتل کے حکم پر 9 میل پیدل چلتی رہی ہوں، آج عباس کے حکم پہ پیدل چلتی ہوں۔ شیعہ
जनाब ज़ैनब महमल से उतरी, सारे पर्दादार उतरे, आगे आगे जनाब ज़ैनब साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, पर्दादार है। अल्लाह करे जुमला में समझा सको, जनाब ज़ैनब आगे आगे चल रही है। जैसे कब्र अब्बास पे नजर पड़ी अली की बेटी, रो कर कहती है गाजी अब मुझे पैदल चलना आ गया है। मैं शाम के बाजार में पैदल चलती रही हूँ, बाजारों में खुतबे देती रही हूँ। मातमी उधर पर्दादार चले, उधर जाबिर दौड़ते हुए कब्र अब्बास पे आए, अपना अमामा उतार के अब्बास की कब्र पे रखा, दोनों हाथ जोड़कर कहते मौला तेरी सरहद पे कोई अजीब काफिला आया है। काफिला सालार को बीबी है जो कहती है मेरा नाम उम्मुल मसाइब है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो आपको मामू कहकर सलाम करते हैं। शियो अब्बास की कब्र आवाज है जाबिर गलती कर रहा है, वो तो अली